حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیم تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے اور میں دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی، کتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے۔ جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں، ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے، بازار سے لا پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا۔ وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے، یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا، یعنی ٹیبل پہ ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے۔ سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کی، کئی جگہ سے کس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس میں بڑا، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا، تو ایک واگڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی، صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا۔ دولت کا نشہ ہے بھائی،
दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता, हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करने थे, उसे बेटी ना देना। हज़रत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना कर दूंगा, बड़ी मोटी ताजी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमजोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूं। बच्ची दिखाई तो वो कमजोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर? कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हज़रत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये तेरा इश्क। फरमाया तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिलदादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के खाओ। बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए, बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हज़रत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिशात मां पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूं जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती है, मार खाती है वो। एक खातून एक कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफा आई, कहने लगी 60 लग गई सी, कोई दुआ कर दें क्या? को वजीफा पर डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज मारता है, मैं आगे गई हूं तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए, तो पर्दा फट गया। मां मार खाती है, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रहा है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छोड़ सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी, मैं तो आज भी इसके हिस्से के थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर रही हूं, तो ये किधर गया? अर्दशीर नाम का बादशाह था। हजरत मुहद्दिस इब्नुल जौजी आज से कुछ 700 साल पहले लिखते हैं। अर्दशीर बादशाह बड़ा खूबसूरत था, जवान था, बड़ा अकलमंद था। उसने इस तरह की करीब करीब की सारी रियासतों पे कब्जा कर लिया। बड़ा अकलमंद जीरक था, कब्जा हो गया। एक बादशाह बड़ा सख्त था, उसके साथ जब पंजा आजमाई हुई तो अर्दशीर कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था, और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बारगी हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया, उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न जमाल को देखा तो आशिक हो गई, और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाना, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती। तो बादशाह कहने लगा क्या है? कहने लगी बिस्तर में कुछ है, मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाए और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागे से अमूमन तकलीफ नहीं होती, तो उसने कहा तो इतनी नरम नवाज़ कह के धागा? कहने लगी मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का बैलेंस सोते वक्त खराब ना हो जाए, और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अर्दशीर कहने लगा अच्छा वो इतना प्यार करता था, और फिर तूने उसके साथ क्या किया? कहने लगा बुलाओ कनीजों को बुलाया, फरमाया इसको उठाओ और जल्लाद के पास ले जाओ, उसे कहो कि इसके बाल एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे, किधर भगा दे। ये जिसके बाप ने इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही तो मेरी वफादार कैसे बनेगी? इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो, याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो
और बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए। कोई बोल लड़ा ना बोल बैठी ਹੁੰਦੇ ਖਸਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੜਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂ ਸਿਰ ਖਾਏ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਠੰਡ ਪਾਏ। ਬੜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪੈਨ ਤੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करेगी। अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक उसूल पसंद जिंदगी बनाएं, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। जरूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मजे के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी कभी सादा खाना उस पर भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खा के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे ना भागिएगा, तबाही करेगा। रब करीम समझने की तौफीक रफीक अता। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हजरत अस्मा कहती है मेरी मुशरिका माँ मुझसे मिलने आई कई सालों के बाद। दरवाजे के बाहर आके अम्मा ने आवाज दी, अस्मा तेरी माँ आई है। तो हजरत अस्मा तेजी से उठी, माँ मिली है ना कई सालों के माँ, लेकिन जाके बगलगीर नहीं हुई, बल्कि अम्मा दरवाजे पे थी तो जनाब अस्मा ने अंदर से कुंडी लगा ली, दौड़ के उठ के कुंडी लगाई और कहा जाओ हजरत आयशा सिद्दीका को मेरा पैगाम दो कि महबूब से पूछ के बताएं कि मुशरिका माँ आई है, अगर नबी पाक कहेंगे तो अम्मा से मिलोगी। इसलिए कि मेरा सारा कुछ मेरे नबी से वाबस्ता है, मेरा सारा कुछ महबूब के कदमों से वाबस्ता है, हुजूर इजाजत देंगे, ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद, फिर मिलूंगी। तो हजरत अस्मा का जब पैगाम गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुशरिका है तो खुद ही अल्लाह उससे पूछ लेगा। अस्मा से कहो तुम्हारी तो माँ है ना, तुम तो मिले ना, मेरा अब्बा जी जालिम ही बड़ा है। हजरत जी आपको नहीं पता बड़े जालिम है, उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। ओ भाई मेरे महबूब से भी एक सहाबी ने कहा था या रसूलल्लाह आप कहते हैं वालिदैन की फरमाबरदारी करो, तो अगर वालिदैन जुल्म करें, वालिदैन अगर जुल्म करें, मेरे महबूब की जुबान से एक हरफ भी कभी फजूल नहीं निकला, बल्कि रब जब फरमाता था तो महबूब बोलते थे। उसने एक दफा कहा हुजूर अगर वालिद जुल्म करे, नबी पाक ने 3 दफा फरमा औ यज़लिमु औ यज़लिमु औ यज़लिमु, अगर वो जुल्म भी करे जुल्म भी करे जुल्म भी करे तो फिर भी तूने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी। 3 दफा महबूब ने इरशाद फरमाया। हजरत अस्मा कहती है हुजूर ने फरमाया तेरी तो वालिदा है ना, तू मेल। फिर पैगाम भेजा का या रसूलल्लाह को कुछ तोहफे भी लाएंगे, अगर इजाजत हो तो कबूल करूं। फरमाया तेरे लिए इजाजत है। हजरत अस्मा इतनी मजबूत मुसलमान थी कि अम्मा मुशरिका थी, लेकिन उसके करीब जाना उन्होंने पसंद न किया जब तक हुजूर इजाजत न दे। फरमाती है जब मेरे अब्बा जी हिजरत के लिए जाने लगे ना गारे सौर पे, तो मेरी ड्यूटी लगा गए, कहने लगे बेटी तू बड़ी है, पीछे जरा ख्याल रखना। कहती 60,000 दिनार थे घर में, वालिद गिरामी जब गए तो हर चीज ही साथ ले गए, एक पैसा नहीं छोड़ के गए। कहती मेरे दादा नाबीना थे हजरत अबू काफा, बाद में मुसलमान हो गए, वो आए और आके कहने लगे अस्मा तेरा अब्बा सारा कुछ ले गया है, कुछ छोड़ के भी गया है। तो कहती है मैं परेशान हो गई, क्या जवाब दूं, दादाजी बूढ़े ये तो एहतजाज करेंगे। कहती है कहा नहीं नहीं बड़ी खैर है, बड़ा करम है। कहा नहीं मुझे बता कुछ छोड़ के गया है, मुझे उम्मीद नहीं अबू बकर कुछ छोड़ के जाएगा। और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करता है तो हर चीज ही लुटा देता है, बता कुछ छोड़ के गया है। तो हजरत अस्मा कहती दादाजी बूढ़े थे तो मुझे तजवीज आई, मैं जल्दी जल्दी से उठी, छोटे छोटे रोड़े मैंने के घड़े में रखे, उसके ऊपर मैंने टाट डाल दिया। मैंने कहा दादाजी पैसे हैं, उनका बाजू थाम के तो मैंने वहां लगा दिया टाट के ऊपर। कहती टाट के ऊपर लगाया, ये नहीं बताया नीचे क्या। मैंने कहा ये देखें, कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने ये नहीं कहा पैसे हैं, गलत बात भी नहीं की, ये देखिए। कहती दादाजी को तसल्ली हो गई, वो मुतमईन हो गए। वो मुतमईन हुए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी। मैंने कहा देखो रब करीम इस उम्र में मुझसे कैसी खिदमतें ले रहा। जवान बेटी, ये हमारा हंसता बसता शहर है और सारे अपने हैं हम आपस में, लेकिन किसी की जवान बच्ची उस मोहल्लेदार से जिसको वो बचपन से जानती है, कोने में जवान बच्ची 20-22 साल की अगर माचिस लेने चली जाए तो शोर हो जाता है। वो बेटी निकल आई है जी, अब्बा जी शाम को घर आए तो मोहल्लेदार गीबत करेंगे, बेटी तेरी जवान वहां खड़ी थी, आज सब्जी लेने आई थी माचिस लेने, अब्बा दुर्रा निकाल लेता है, बेटी कैसे बाहर चली गई। भाई अपना मोहल्ला है, सारे अपने लोग हैं, क्यों फिर भी नहीं जा सकती, कैसे गई। 5413 फुट ऊंची गार है गारे सौर, और जब हम वहां जाते हैं तो तजर्बाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रस्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, वहां ढाबे हैं चाय के, बोतल के, पानी के, रस्ते बन गए। लेकिन जब हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक को लेके गए, कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार घाटी थी। कहने लगे महबूबा आपको तकलीफ होगी, आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। पब्बा पहाड़ कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा जे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर को ले गए, ड्यूटी लगाई, फरमाया अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, इमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर सिरके और खजूर पे गुजारा करें, बेटे ताजा खाना पका के पहुंचाना। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती मैं रोज ताजी रोटी पकाती,
کھانا تیار کرتی, جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی. کون حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں. عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی, عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی, اسے نتاق کہتے تھے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا, آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا. جب لے کے گئی نا, یہ بخاری ہے, تو حضور نے دیکھا, حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے. کہا جی آدھا وہاں ہے, آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاق ہے نا, تو دو کمر بند والی ہے. فرماتی ہے میرا نام ہی پڑ گیا اس سے, دو کمر بند والی. حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی, محبت بڑے امتحان لیتی ہے. کہتی ہے میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی, میرے والد قبیلے کے سردار تھے, کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی, کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے. لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی. دوسرا دن تھا, حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا, بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے. او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح, اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح, کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے. سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے, دستک دی, میں باہر آئی. ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی, جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی, سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی, کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں, غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا, بولتی کیوں نہیں, کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا, شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی ہے, دونوں چیزیں بچیں گی. بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے, اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی, اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے. جناب اسماء ڈٹ گئی, جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی, اور کہتی ہے ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے, فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی. میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہنے لگی ابو جہل سن, مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں, پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں. مجھے پتا ہے پر میں تمہیں, وہ ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے, پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا. کہتی ہے چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا, پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کہتی ہے میرے کان میں بالی تھی, نیچے پتھر تھا, میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا. لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے. فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی, امتحان بھی دیا. پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا, منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی. کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا, اسی طرح تیاری کی. غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا. بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے, یہ ہو نہیں نہ سکتا. تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا, کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی. فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے, کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے. جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا. کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں, ابو جہل آیا تھا, پوچھتا تھا. کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی, بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی. اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا, میرا کان پھٹ گیا. حضور میں نے کچھ بتایا نہیں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے, کہ اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی اس انداز میں قربانیاں دیں. پھر ایک وقت آیا, فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی, مال تھا, میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا, لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کے بیٹے کا, حضرت زبیر بن عوام. یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں, اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے. حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام, اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے. لیکن گھر میں غربت تھی, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا. کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے. تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا, فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے. جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا, پھر حضور نے پسند کیا ہے, محبوب نے, اتنے میرے نصیب. حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے, اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا. بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں او سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے, سویرے اٹھنا پڑتا ہے, ایسے کرنا پڑتا ہے. سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہے میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی, میں کپڑے بھی دھوتی تھی. محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا, فرماتی ہے میں چکی بھی پیستی تھی. فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا,
وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے، کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں میں نے چھالے دیکھے، ایک غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا، کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا۔ اب وہ بعد کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا، کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ غربت بھی تھی، زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا۔ کہنے لگا بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو۔ اب اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا، اس کے بعد دوبارہ شکوہ، سخی بڑی تھی حضرت اسماء۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا، تو فرماتے ہیں میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلے پہ چھوڑ کے گیا۔ فرماتے ہیں میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی تھی اور رب سے معافی مانگ رہی تھی، کہتے بڑی سخی تھی، اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا، حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتے چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے، لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دن آ میں موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہ حضور جی کچھ دینار رکھ لیں، تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا، تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر، تو اس کے رستے میں دیتی رہ، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا۔ ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں، گن گن کے دے گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا۔ حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری، فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی، تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے یہاں بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو، نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتی۔ کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو، تو کہتے جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے۔ ابا جی بات تو سنے، میں ٹھہر جا سن لیتے، کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا۔ کہتی ہے پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے۔ کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے۔ کہتے ہیں حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لواب دہن شامل ہو گیا، وہ کھجور حضور کے لواب دہن میں گویا گون دی گئی۔ فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا۔ حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لواب دہن گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں۔ محبوب کا بیعت بھی کرا دیا، مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا، حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے، یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا۔ فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے، میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی، 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی، کہتے بیٹے باریک ہے۔ محبوب نے بیویوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا، ان کو نہ تھوڑا موٹا کر کے لا۔ کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے، صحیح ہے آپ پہن لے۔ کہتے میری اماں رو پڑتی، کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے، تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں، میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے، میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں، مجھے پردے دار رہنے دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا، انہی کا جھنڈا۔ یزید جب مر گیا تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے، جناب صدیق اکبر کے نواسے۔
وہ خلیفہ بن گئے, امیر بن گئے مسلمان. دوسری سائڈ پہ, شام والی سائڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا. اس نے یہ جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے نا دوبارہ سے, جن بنیادوں پہ اب کعبہ ہے, انہی بنیادوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا تھا. کیونکہ یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو بیت اللہ کے کچھ حصے شہید ہو گئے, تو جناب عبداللہ بن زبیر نے اسے بھی دوبارہ بنوایا. عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں بھیجا, لڑائی ہونے لگی, 5.5 مہینے جنگ ہوتی رہی. حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیں, کچھ تو شہید ہو گئے لوگ, کچھ بکھر گئے, آپ اکیلے رہ گئے. کہتے میری 100 سال کی بوڑھی اماں, میں اماں سے مشورہ کرنے آیا, حضرت اسماء سے. بچے اس لیے بزدل ہوتے ہیں کہ باپ انہیں دلیری سکھاتا ہی نہیں. کہتے 100 سال کی بوڑھی اور نابینا اماں, کیوں نہیں بچے جہاد کے لیے تیار ہو رہے؟ مائیں کہتی ہیں شاید گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی, شاید یہ اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے. فرماتے 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا ماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں, کیا کروں؟ تو کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں. میں نے کہا ماں ہوں تو میں حق پہ. تو کہنے لگی جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ, جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا. اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے, شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے, میدان میں جا. تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا ماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے, سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے. تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے, جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی. تو بیٹے گھبرانا نہ, رہنا میدان کے اندر, دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں, جا میرا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا. فرماتے ہیں جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا. جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی, کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا, اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے. بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا, یاد رکھنا تم کون ہو, کس کے بیٹے ہو, کس کے بھانجے, کس کے بھتیجے, کس کے نواسے, خیال رکھنا. حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا, مکے کے چوک میں جہاں جنت المالا ہے, اس چوک میں ان کی لاش لٹکی. 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے. تو عبداللہ بن عمر گزرے, فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے, اور دیکھو 14 دن بیت گئے, اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے. عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے, اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا. 14 دن گزر گئے. حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو, میری بات سنو. آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی, اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں, جا دوڑ جا. کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا. فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ, میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے, نبی پاک نے فرمایا تو میری امت میں ایک کذاب آئے گا, ایک قاتل آئے گا. کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے. کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حجاج کہتے ہیں ایسا جملہ کہا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی. میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا. تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے, اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آئی, تو نے دنیا خراب کی, اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی, ابھی تو سمجھا نہیں. کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے, تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا, شکر ہے اللہ کا, میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا, شکر ہے اللہ کا. اور کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں, جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں. حجاج جا. حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی, پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے, آپ کے عبداللہ. تو حجاج کہتا ہے نا میں, اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا. کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے, وہ سب سے زیادہ فاتح, وہ فاتح ہے. اس کا حوصلہ جوان ہے, جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے, جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے. حضرت اسماء اپنے بیٹے